بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول کالے چراغ کا اگلا حصہ۔ یہ ہے ہمارا آپریشن روم۔ جی بہت خوب ہے۔ دیکھو، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے لیے جینا چاہتے ہیں اور ایک وہ جن کا دل میں دنیا کا درد ہوتا ہے۔ جو اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، میں سوچتا ہوں وہ بھی دنیا کے درد سے خالی نہیں ہوتے، لیکن دنیا انہیں درد دیتی ہے اور وہ درد ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دنیا کے بجائے اپنے درد کو دیکھیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میں تمہیں اپنے دکھ بھری کہانی نہیں سنانے بیٹھوں گا، تمہیں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ تم ان معاملات سے دلچسپی رکھتے ہو اور اس بستی میں یہ سلسلہ شروع کر چکے ہو، اس لیے تمہارا اپنا بھی تھوڑا تجربہ ہوگا۔ میں نہیں جانتا وہ تجربہ کتنا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ ہمارا کاروبار زیادہ تر عورتوں سے چلتا ہے۔ عورتیں ہمارے کاروبار میں سب سے بڑی معاون ہوتی ہیں۔ ان کی نفسیات کا جائزہ لو، ان کے بارے میں غور کرو تو سمجھ لو دنیا کے بہت سے کام بن جاتے ہیں۔ مرد ایک ذہین ترین مخلوق ہے، لیکن اسے بیوقوف بنانے کے لیے عورت کا وجود اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ عورت سب سے بڑی دشمن اپنے ہی صنف کی ہوتی ہے، ساس کی شکل میں، نند کی شکل میں، بھاوج کی شکل میں، بہو کی شکل میں۔ اس سے بڑی دشمن دوسری عورت کی اور کوئی نہیں ہوتی۔ ان کے مسائل مخصوص ہوتے ہیں۔ ساس بہو کا اقتدار ختم کرنا چاہتی ہے اور کبھی کبھی اقتدار کے ساتھ ساتھ بہو ہی کو ختم کر دینے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں، کہیں وہ اسے جلا کر مار دیتی ہے، کہیں زہر دے دیتی ہے اور کہیں اس پر الزام لگا کر اسے دربدر کر دیتی ہے۔ کوئی مرد اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا اور کوئی مرد کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے معاملات میں میرا ساتھ دو اور کسی ظالم کو ظلم کرنے میں سہارا دو، لیکن ان بیوقوفوں سے رقم کمائی جا سکتی ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ آخر ان مردوں کو کیا ہو جاتا ہے جو اپنی عورتوں کو اس طرح کے کاموں کی اجازت دے دیتے ہیں؟ نہ صرف اجازت دے دیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ خود یہ عمل کر لیتے ہیں تو بھلا ہم جیسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سے ہمدردی کا اظہار کریں؟ چنانچہ کل سے تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ حلیہ تمہارا بہت اچھا ہے کیونکہ اسی فیلڈ کے نکلے ہوئے ہو۔ بڑی ہوئی داڑھی، بڑے ہوئے بال، لباس کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ تمہارے لیے ایک جگہ بنا دی گئی ہے، 2-3 دن بیٹھ کر تجزیہ کرو، پھر اس کے بعد تمہیں کام سے لگاؤں گا۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ ہڈی شاہ مجھے لیکچر دیتے رہے اور میں یہ لیکچر یاد کرتا رہا۔ پھر میں وہاں بیٹھ گیا جہاں ہڈی شاہ نے کہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سب دھواں اصل میں ایک طرح کی اسموکنگ مشین سے خارج کیا جاتا ہے۔ بے ضرر اور گھٹن نہ پیدا کرنے والا دھواں ہوتا ہے، لیکن اس سے جو ماحول تشکیل پاتا ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہونے میں مدد دیتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بیگم صاحبہ تشریف لائیں، کھنکھناتا ہوا بدن، 16 سنگھار کیے ہوئے۔ وہ تو بال ذرا سر پر کٹے ہوئے تھے، ورنہ شاید بال موتی ہی پروتی۔ گہری لپسٹک، دودھ جیسا سفید چہرہ اور بٹیر جیسی کالی گردن جس کا ایک حصہ میک اپ سے خالی رہ گیا تھا۔ ہاتھوں پر بھی میک اپ کیا گیا تھا، لیکن جہاں تک بازو کھلے ہوئے تھے وہاں تک تو میک اپ نظر آتا تھا اور جہاں کا کپڑا کھسک گیا وہاں سے کلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ اپنی عمر سے 50 سال چھوٹی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی تھیں۔ آ کر بیٹھ گئیں، کہنے لگیں، شاہ صاحب بڑی پریشان ہوں، کمبخت ماری کوئی چیز اثر ہی نہیں ڈال رہی۔ آپ کے کہنے سے دنیا کی ہر کوشش تو کر چکی ہوں مگر کچھ بات نہیں بن رہی شاہ صاحب۔ آپ کیا چاہتی ہیں زیب النساء بیگم؟ ارے میں چاہتی ہوں کہ اس کا میاں اس کی صورت پر تھوکنے لگے، اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا پسند نہ کرے۔ کوئی ایسی ترکیب کریں شاہ صاحب، کوئی ایسے تعویذ کریں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ دے کہ ماما مجھے اس کلموہی سے نجات دلا دے۔ شاہ صاحب وہ کمبخت مارا تو گھر آتے ہی اس کے پیروں تلے بیٹھ جاتا ہے، اس کی دل جوئی کرتا ہے۔ شاہ صاحب مجھے کینسر ہو جائے گا، آپ کچھ کر دیجئے۔ اس کا مقصد ہے کہ اب مجھے 7ویں جن کو بھیجنا پڑے گا۔ اصل میں بیگم صاحبہ اس عورت کے اہل خاندان بھی کوئی بہت بڑا کام کرا رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں سفید شعاعیں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ نیلی شعاعیں فوراً ہی نازل ہو کر ان سفید شعاعوں کو کھا جاتی ہیں اور کام پوری طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن خیر، ہر مشکل کا کوئی حل ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔
ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہ ہونے پائے۔ ارے ختم کریں شاہ جی، آپ خواہ نقصان اور نفع کے چکر میں پڑ گئے۔ وہاں لوگ اپنا کام کیے جا رہے ہیں، مروں گی تو میں۔ ٹھیک ہے جی بیگم صاحبہ، آپ ایسا کیجئے 10,000 روپے بھجوا دیجئے، کافی کام کرنا پڑے گا۔ میں ابھی دیے دیتی ہوں آپ کو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے تماشا کہ ہوتا گیا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ بیگم صاحبہ اس دوران اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال چکی تھیں۔ انہوں نے وہ پیسے شاہ صاحب کے قدموں میں رکھ دیے۔ شاہ صاحب نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال اس کے بعد وہ چلی گئیں اور حیات علی صاحب نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ دیکھا میاں، یہ ان اعلیٰ خاندانوں کی خواتین ہیں جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ کسی جاہل کو تو ہم خیر کوئی الزام نہیں دے سکتے، وہ تو بیچارہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوتا۔ یہ محترمہ جو ہیں ایک بہت اچھے بڑے سرکاری افسر کی بیگم صاحبہ ہیں۔ بیٹے کی شادی کی بہو اتفاق سے ایسی آ گئی جس نے ان کی جوتی اٹھا کر سر پر نہیں رکھی، بس یہ اس کی دشمن بن گئی۔ بقول ان کا بیٹا اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہے۔ یہ چاہتی ہیں کہ بیٹا اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگے۔ 25,000 روپے خرچ کر چکی ہوں، میرا خیال ہے 20-25,000 اور خرچ کر دیں گی۔ اسی قسم کے لوگوں سے ہمارا کام چلتا ہے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں حیات علی صاحب، میں نے کہا۔ ہاں پوچھو، کیا آپ اس لڑکی کو نقصان پہنچا دیں گے جو اس کی بہو ہے؟ جواب میں حیات علی شاہ ہنسنے لگے اور پھر بولے، بیٹا ایک بات کا تو خاص خیال رکھنا، فائدہ یا نقصان پہنچانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم تو بس ایسے لوگوں سے اپنا کام چلاتے ہیں، جب تک یہ بیوقوف بن سکتے ہیں انہیں بیوقوف بنا دیں گے۔ تم نے اس ڈاکٹر کو تو دیکھا ہوگا جس کے پاس لوگ علاج کے غرض سے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر انہیں دوائیں دیتا رہتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سے مایوس ہو کر وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک بیگم صاحبہ دیکھیں گی کہ ہمارا عمل بے اثر ہے تو کہیں اور چلے جائیں گی۔ ہماری اس نگری میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ سب اپنی اپنی تقدیر کے پھل کھا رہے ہیں۔ جو ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس طرح چل کر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ابھی تو تم دیکھو یہاں کیا کیا دلچسپیاں نظر آتی ہیں تمہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے میں باقاعدہ شاہ صاحب کے حجرے میں بیٹھنے لگا، جہاں ایک سے ایک بیوقوف آتا تھا۔ کمال کی دنیا تھی یہ دیکھ کر، اور سوچ کر ہی حیرت ہوتی تھی۔ بلا شبہ اس سلسلے میں عورتیں نمایاں حیثیت رکھتی تھیں، انہی کے مسائل حد سے زیادہ ہوتے تھے، لیکن بیوقوف مرد بھی ان کے پیچھے پیچھے لگے چلے آتے تھے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب دوائیں وغیرہ بھی تیار کرتے تھے، جڑی بوٹیوں سے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ البتہ اس واقعے کا منفی پہلو اس وقت میرے سامنے آیا جب اچانک ہی شاہ صاحب کے آستانے پر پولیس کا چھاپا پڑا اور شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھی حمدو اور میں بھی پولیس کی گرفت میں آ گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ہمیں تھانے کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ شاہ صاحب سخت پریشان تھے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حمدو بھی سہما ہوا تھا۔ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، حیات علی صاحب یہ کیا ہوا؟ ارے چپ بیٹھ شاہ صاحب کے بچے، جو ہوا ہے وہ سامنے آ جائے گا، ہمیں خود پتہ نہیں۔ یہاں شاہ صاحب کی ہمادانی کا سارا بھید کھل گیا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ اس شاندار کاروبار کا ایک خوفناک پہلو یہ بھی ہے، کوئی 4 دن لاک اپ میں رہنا پڑا تھا۔ اس دوران 3-4 بار شاہ صاحب کو لاک اپ سے نکال کر لے جایا گیا۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں یہاں تک پہنچ رہی تھیں، اور جب وہ آتے تھے تو بالکل ٹوٹے پھوٹے تھے، جگہ جگہ مرمت کے نشانات، پھٹے ہوئے کپڑے۔ اب ایسے عالم میں اگر ہم ان سے کچھ پوچھتے تو کیا پوچھتے، لیکن بس اس بات کا خوف تھا کہ اب اس کے بعد ہماری باری نہ آ جائے۔ پتہ نہیں یہ تقدیر کی بہتری تھی یا شاہ صاحب کا ہی کمال تھا کہ ہم بچ گئے اور ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال بڑی سنگین تھی۔ شاہ صاحب بیچارے اچھی خاصی مرمت کا شکار ہوئے تھے۔ بعد میں ساری تفصیل پتہ چل گئی۔ کسی بہت بڑے آدمی کے بیٹے کو شاہ صاحب نے جڑی بوٹی سے دوا بنا کر دی تھی اور تعویذ بھی دیے تھے۔ وہ لڑکا ان دواؤں کے استعمال سے مر گیا۔ دواؤں میں کوئی زہریلی بوٹی بھی شامل ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب پر قتل کا مقدمہ بن گیا، لیکن ہم دونوں کو چھٹے دن نکال کر وہاں سے بھگا دیا گیا اور شاہ صاحب پولیس کے چکر میں پھنس گئے۔ آستانہ توڑ پھوڑ دیا گیا تھا۔ جس بڑے آدمی کے بیٹے کو نقصان پہنچا تھا اس کے ساتھیوں نے شاہ صاحب کے آستانے کا نام و نشان مٹا دیا۔ حمدو بیچارہ مجھ سے زیادہ پریشان تھا۔ اس نے کہا،
میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بھائی شابان، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہ صاحب سے اس طرح دوری ہو جائے گی، مگر اب ہم شاہ صاحب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ابے بھائی، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ شاہ صاحب خود دوسروں کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے رہے ہیں، اب تمہیں کیا بتاؤں شاہ صاحب نے کیسے کیسے کھیل کھیلے ہیں۔ آدمی بے شک برے نہیں تھے، لیکن اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ہر کام کر لیتے تھے۔ بھائی میاں، چھوڑو ان چکر بازیوں کو، آؤ محنت مزدوری کر کے کچھ کہاتے اور کماتے ہیں۔ کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ نہیں، بالکل نہیں، کوئی خیال بھی نہیں تھا کہ پیسوں کی ضرورت بھی پیش آ جائے گی۔ گرفتاری کے وقت کچھ بھی نہیں تھا جیب میں، تو پھر بتاؤ کہاں سے کھائیں، کیا کمائیں؟ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں۔ ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ حمدو میرا مددگار تھا۔ سچی بات یہی ہے کہ ابھی تک دنیا سے میری اس قدر شناسائی نہیں ہو سکی تھی۔ بہرحال حمدو مجھ سے زیادہ تجربہ کار تھا اس سلسلے میں۔ وہ مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ یہاں ہم باقاعدہ کولی کا کام تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن لوگوں کا سامان اٹھوا کر گاڑی میں رکھوانا اور ایسے ہی چھوٹے موٹے ایک دو کاموں نے تھوڑے سے پیسے فراہم کر دیے، جس سے ہم نے کھانے کا انتظام کیا۔ حمدو کہنے لگا، بھائی شابان، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ کبھی سٹا کھیلا ہے تم نے؟ سٹا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ لگ جائے تو تقدیر بن جاتی ہے، نہ لگے تو جیب میں چند کوڑیاں بھی نہیں رہتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرو، پہلے کچھ پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایک دو دن یہاں رہ کر اس کے بعد شمشان گھاٹ چلیں گے۔ شمشان گھاٹ کیا ہوتا ہے؟ ابے، جہاں ہندوؤں کے مردے جلائے جاتے ہیں۔ تم تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی سیارے سے اتر کر آئے ہو، کچھ معلوم ہی نہیں۔ نمک تیل کا بھاؤ۔ یار حمدو، ایسا ہی ہے۔ حقیقتاً مجھے دنیا سے ابھی بہت کم واقفیت ہے۔ بنے تو سادھو مہاراج تھے، ویسے شمشان گھاٹ میں ایسے سادھو سنت مل جاتے ہیں۔ اور سنو، کیوں نہ کوئی ایسا عمل سیکھنے کی کوشش کریں جس سے جنات قبضے میں آ جائیں۔ ایک بھی جن قبضے میں آ گیا تو قسم اللہ کی چاندی ہی چاندی ہے۔ جن کو قبضے میں کرنے کی باتیں میں نے اپنے گھر میں سنی تھیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، حمدو کے بچے، بہت سے لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور اکیلا تو ہی نہیں، مارے جائیں گے بری طرح سے۔ وہ تو بات کی بات ہے، پہلے کسی سادھو بابا سے سٹے کا نمبر معلوم کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کا بندوبست کر لیا جائے۔ ہم لوگ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگے۔ راتوں کو سونے کے لیے ایک خیراتی پارک کا انتخاب کر لیا، جہاں ہمارے جیسے بے گھر بے در رات کو سو جایا کرتے تھے۔ پولیس والوں کو کبھی کبھی تھوڑی بہت پیسے دینا پڑتے تھے، لیکن یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا۔ حمدو اس بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، جب وہ اس چکر میں رہا کرتا تھا، جوگیوں، سنیاسیوں اور سادھو سنتوں کے پھیر میں پڑا رہتا تھا۔ سٹے وغیرہ کے نمبر معلوم کیے تھے اس نے، ایک دو بار سٹا بھی کھیلا۔ چنانچہ ایک بار پھر وہ اس دنیا میں واپس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ 4-6 سال پہلے تو حیات علی صاحب کی سربراہی میں پہنچا تھا، اس سے پہلے کیا کرتا تھا؟ بس بھائی، یتیم خانے میں ہوش سنبھالا، لوگوں کی ٹھوکروں میں پلے بڑھے اور اسی طرح جوان ہو گئے۔ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ چل بھائی، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ ساتھ مجھے بھی کچھ معلومات ہو جائیں۔ زندگی تو اپنی بھی ایسی ہی گزرے گی۔ پھر میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کیے۔ حمدو میرے ساتھ تھا۔ ایک نائی کی دکان پر جا کر شیو بنوائی، لمبے لمبے بال جو مجھے جٹا دھاری سادھو بنائے ہوئے تھے کٹوائے، اور عام سا آدمی بن گیا۔ تھوڑے پیسے جو جمع کر لیے تھے، چنانچہ میں اور حمدو ایک دن شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ ہم جلی ہوئی ارتھیوں کی راکھ کے درمیان سے گزرتے رہے، اور پھر ہمیں ہمارا مطلوب نظر آ ہی گیا۔ وہ ایک سادھو تھا جو ایک جگہ دھونی لگائے بیٹھا تھا۔ بڑی خوفناک سی شکل تھی۔ حمدو نے کہا، تقدیر جب ساتھ دیتی ہے تو اس طرح دیتی ہے۔ میں تو اس خیال سے آ گیا تھا کہ شاید ہمارا کام یہاں بن جائے، لیکن کام اس طرح بن جائے گا اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے تعجب بھری نگاہوں سے اس سادھو کو دیکھا جو ننگ دھڑنگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک نئی جلی ہوئی چتا موجود تھی، جس میں بہت سی انسانی کھوپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سادھو آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے میں مصروف تھا، اور میں ان کھوپڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، حمدو، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جلے ہوئے مردے کی چتا ہے نا؟ مگر اس میں کتنی ساری کھوپڑیاں موجود ہیں، اور یہ جلی ہوئی بھی نہیں ہیں۔ حمدو نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بہرحال ہم دونوں اسے دیکھتے رہے۔
साधु थोड़ी देर तक मंत्र पढ़ता रहा, फिर अचानक उसने बंद मुट्ठी खोली और चिता की तरफ कुछ फेंका। हमने देखा कि वो माश की दाल के दाने थे जो उसने जल्दी चिता में डाल दिए। इसमें थोड़ी बहुत चिंगारियां अब भी सुलग रही थीं। फिर अचानक ही हमने एक और मंजर देखा। माश के दानों से जो धुआं उठ रहा था वो बुलंद होता जा रहा था। अचानक ही एक खौफनाक मंजर निगाहों के सामने आ गया। धुएं में एक इंसानी जिस्म नमोदार हुआ और उसने अपने हाथों की कलाइयों में वो मुर्दा खोपड़ियां पहनना शुरू कर दी। इसने इस अजीब अंदाज से खोपड़ियों को अपने हाथ में सजा लिया और फिर वो चिता से निकलकर आगे आया और साधु के सामने पहुंचकर खड़ा हो गया। आह, क्या खौफनाक मंजर था। ऐसा भयानक मंजर तो ख्वाब में भी नहीं देखा था। ख्वाबों में इतने अजीबोगरीब चीजें कहाँ नजर आती हैं। अचानक ही हमदू के हलक से एक दहशत बड़ी चीख निकली और वो उठकर भाग गया। मैंने भी उठने की कोशिश की मगर मेरे आसाब शल हो गए। हालांकि मैं हमदू से ज्यादा बहादुर नहीं था, लेकिन बस मुझसे उठा ही नहीं गया। हमदू शायद ये समझा होगा कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ और खौफसदा नहीं हुआ, लेकिन हकीकत ये थी कि मुझसे उठा ही नहीं गया और मेरे पाँव मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं वहीं बैठा थर थर कांप रहा था। लेकिन हमदू की चीख और उसके दौड़ने की आवाज़ पर साधु चौंक पड़ा। उसने भागते हुए हमदू को देखा और फिर उसकी निगाहें मुझ पर आकर टिक गईं। खुदा की पनाह, वो आंखें थीं या सुर्ख आग के अंगारे। इन आंखों में शदीद नफरत के आसार थे। वो मुझे घूरता रहा और मैं थर थर कांपता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैंने महसूस किया कि साधु की आंखों का गुस्सा कम होता जा रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां होते जा रहे हैं। फिर मैंने उसके होंठों पर मुस्कुराहट की। उसने सीधा हाथ खड़ा करके सामने मौजूद उस अजीबोगरीब मुर्दे को इशारा किया। भाग जा, अभी तेरा समय नहीं आया। मैंने खामोशी से मुर्दे को वापस जाते देखा। वो वापस जाकर अपनी चिता में लेट गया था। साधु दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, क्या बात है रे, कैसे आ बैठा मेरे पास? और कौन था वो कमीना जो भाग गया? असल में वैसे तो मैंने हमदू की जुबानी बहुत सी बातें सुनी थीं, साधु सुन्नतों के बारे में। इस दौरान वो मुझे काफ़ी समझाता रहा था और उसने ये बताया था कि सेवक बड़े गहरे ज्ञानी होते हैं और सफली अलूम जानते हैं, लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था वो नाकाबिले यकीन था। एक मुर्दा अपनी चिता से उठे और हाथ बांध कर किसी के सामने खड़ा हो जाए, और वो भी मेरी निगाहों के सामने, तो भला किसी किस्म का शुबा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरे जहन में न जाने कैसे कैसे ख्यालात चल रहे थे। बहरहाल मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ उठाए और मैंने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा, माफ़ी चाहता हूँ जनाब, माफ़ी चाहता हूँ। वो अपने साथ ये कहकर लाया था कि कोई साधु सुन्नत से मिल जाए तो सट्टे का नंबर मालूम हो जाएगा, लेकिन खुद भाग गया, मुझे यहाँ छोड़ गया। जवाब में साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने कहा, ठीक है रे, इंसान की बात होती है। तो सट्टे का नंबर मालूम करने आए थे तुम दोनों? जी जनाब। दौलत कमाना चाहता है? क्या करेगा इतनी दौलत का? संसार में सबसे बड़ी बुराई इसी की होती है, उसने कहा और हंसने लगा। उसके नरम रवैये और हंसी ने मुझे खौफ से आज़ाद किया। मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, बड़ा परेशान हाल आदमी हूँ जनाब, बहुत ही गरीब हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि रोटियों तक का सहारा नहीं है। ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता रहा हूँ। अरे हिंदू है या मुसलमान? उसने सवाल किया। हूँ तो मुसलमान, पर जनाब मेरे अमाल। अरे ठीक है, तू खुद दौलत कमाना चाहता है तो कमा लेना दौलत। नाम क्या है रे तेरा? जी शबान अली। साधु ने कहा और देर तक मेरी सूरत देखता रहा। फिर बोला, शबान अली, सब ठीक हो सकता है, दौलत तुझे हासिल हो सकती है। तेरे माता पिता क्या करते थे? माता तो जी बचपन ही में मर गई थी। बाप एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और बहुत ही नेक आदमी थे। मुझे भी जिंदगी भर नेकियों की तलकीन करते रहे जनाब, लेकिन अफसोस मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी और आज उसका नतीजा भुगत रहा हूँ। वो रे वाह, इसका मतलब है कि दीन धर्म वाला है तू, बड़ा धनवान होगा, है भी मुसलमान। अरे वाह, देख एक बात हम तुम्हें बताएं, संसार में सब एक दूसरे के काम आते हैं। इस संसार का काम ही इसी तरह चलता है। तू मेरे काम आए, मैं तेरे काम आऊं। इसी तरह जीवन की डोर बनती चली जाती है और वो जो सिर्फ अपना ही चाहें, संसार में हमेशा जूते ही पड़े रहते हैं।
ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. کلیان اسی میں ہے کہ اپنے لیے کرے اور دوسروں کے لیے. اپنے لیے کرے گا تو دوسرا تیرے لیے کچھ کرے گا. کیا سمجھا؟ یہ سنسار کا فلسفہ ہے اور سنسار کی بنیاد یہی ہے. جی مہاراج. دولت مند بننا چاہتا ہے تو اگر میں تجھے اتنا دولت مند بنا دوں کہ تیرے پاس سب کچھ آ جائے تو بول. ہے مہاراج میں ٹھیک ہے تو نے جناب سے مہاراج تو کہنا شروع کیا. یہ ابتدا ہے. پھر یوں سمجھ کہ تو ہمارا کام کرے گا اور ہم تیری تقدیر میں دولت ہی دولت ہوگی. سمجھا؟ جی مہاراج. مگر ہم ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں. پہلے تجھے دیں گے اور اس کے بعد تجھ سے کچھ مانگیں گے. چل جا، سٹا کھیل سکتا ہے کھیل. 14 نمبر لگا دینا. کیا سمجھا؟ پیسے ہیں تیرے پاس سٹا کھیلنے کے لیے؟ تھوڑے سے ہیں مہاراج. نکال کر دکھا. سادھو نے کہا اور میں نے خوفزدہ انداز میں وہ پیسے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے. تو سادھو میرے ہاتھوں پر رکھے ہوئے پیسے دیکھ کر حیران رہ گیا. بس؟ جی مہاراج، بڑی مشکل سے محنت مزدوری کی ہے. یہ لو. سادھو نے اپنے مختصر سے لباس سے کچھ رقم نکالی اور میرے طرف بڑھا کر بولے، جا 14 نمبر کھیل لینا اور یہ سارے پیسے اس پر لگا دینا. یاد رکھنا، بھولا نہیں. یہ ہم تمہیں دان نہیں کر رہے بلکہ تجھ سے اس کا صلہ وصول کریں گے. میں حاضر ہوں مہاراج. بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارے ابھی جا. ابھی کیا کرے گا تو؟ پہلے ذرا سنسار میں عیش کر لے اور وہ باولے کو بھی عیش کرا دینا جو بھاگ گیا ہمیں دیکھ کر. جی سر میں نے کہا. سر کا بچہ، وہ ہنستا ہوا بولا اور اس کے بعد اس نے ایک بار پھر مجھ سے کہا، جا بھاگ جا، ہمیں اپنا کام کرنے دے اور ایسا نہ کریو کہ کسی کو یہاں سے جا کر اس جگہ یہاں بھیج دے. خبردار، اس بات کا خیال رکھنا. بہرحال میں یہ رقم لے کر چل پڑا اور یہ رقم ہی کافی تھی. اگر میں سٹے کا نمبر بھی نہ بھی لگاتا تو بھی رقم میرے لیے بڑی کارآمد ہو سکتی تھی. پتہ نہیں حمدو کہاں چلا گیا. بہرحال میں خوشی سے آگے بڑھتا رہا. کافی فاصلے طے کرنے کے بعد میں نے حمدو کو دیکھا جو ایک درخت کی جڑ میں بیٹھا ہوا خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا. اسے گمان نہیں تھا کہ میں اس کے پاس اس طرح پہنچ جاؤں گا. جب میں اس کے قریب پہنچا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے حلق سے ایک زور کی چیخ نکلی، ہے ایک لات دوں گا، جا کر پڑے گا 10 فٹ کے فاصلے پر. ہے کا بچہ، ایسا دوست ہے تو؟ مجھے اس طرح چھوڑ کر بھاگ آیا. حمدو نے مجھے دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا اور پھر بولا، تو زندہ ہے شابان؟ ہاں زندہ ہوں، مگر سوچ رہا ہوں کہ تجھے زندہ نہ چھوڑوں. ارے باپ رے باپ، تو نے دیکھا؟ مردہ تھا. ارے جو میں نے دیکھا وہ تو نے نہیں دیکھا ہوگا. کیا دیکھا تو نے؟ جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں اس کی، بہت ساری کھوپڑیاں ہوئی تھیں. سب سے پہلے اس نے ان ہڈیوں کو سمیٹا اور اپنے بدن پر فٹ کرنے لگا. جب یہ ہڈیاں اس کے بدن پر فٹ ہو گئیں تو اس نے ان کھوپڑیوں میں سے اپنی کھوپڑی تلاش کی اور اسے اپنے سر پر رکھا، پھر اٹھ کر باہر نکلا تھا. ارے باپ رے باپ، حمدو ایک بار پھر بری طرح کانپنے لگا. اب بے وقوفی کی باتیں مت کر. کیا تو نے کبھی اس سے پہلے شمشان نہیں دیکھا؟ شمشان تو بہت سی بار دیکھا تھا اور اس جیسے ہندو بھی مجھے بہت بار ملے، کمنڈل بغل میں دبائے بھیک مانگتے پھرتے ہیں. لیکن یہ سادھو، اوف باپ رے باپ، یہ تو کوئی بڑا ہی مہان سادھو تھا. تیرے اوپر کیا بیتی؟ حمدو ایک بات بتا، تجھے سٹا لگانا آتا ہے؟ کیوں نہیں، میں بتاتا ہوں تجھے. کئی دن تک میں یہ کام کرتا رہا ہوں. تو پھر چل ہم سٹا لگائیں گے. کیا مطلب؟ کیا اس نے تجھے سٹے کا نمبر دیا ہے؟ ہاں. مگر کیسے یار؟ وہ تو بڑی خطرناک چیز تھی. ارے باپ رے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بخار چڑھ جائے گا. پورا بدن ٹوٹ رہا ہے بری طرح. ابے بکواس بند کر اور چل. سٹا کہاں لگاتے ہیں؟ تمہیں کیا لگانا ہے؟ چل میں تجھے بعد میں بتاؤں گا. حمدو مجھے اس جگہ لے کر آیا جہاں سٹا لگایا جاتا تھا. میں نے اسے بھی اس رقم کا کافی حصہ دیا تھا اور باقی رقم اپنی طرف سے لگائی تھی. ہم دونوں نے 14 نمبر لگا دیا اور اس کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے. حمدو بہت پریشانی کے انداز میں سوچتا رہا اور مجھ سے ڈری ڈری باتیں کرتا رہا. رات کو جب وہ سویا تب بھی انتہائی خوفزدہ لگ رہا تھا. بار بار جا کر مجھے کہتا، بتاؤ تو صحیح، کیا دیکھا تو نے؟ تیرا سر، سو جا ورنہ پتھر اٹھا کر تیرے سر پہ ماروں گا. بے ہوش ہو جائے گا اور صبح تک بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہے گا. حمدو خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. پھر بہرحال مجھے تو پورا یقین تھا کہ اس سادھو نے جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہی ہوگا اور وہ سچ ہی نکلا. ہم بہت بڑی رقم جیت گئے. حمدو میرے ساتھ گیا اور میں کوئی لالچی آدمی نہیں تھا کہ اپنا ہی اپنا سوچتا. ہمارے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ ہم چاہتے تو پوری زندگی عیش کر سکتے تھے. بہت بڑی رقم حاصل ہوئی تھی، اسے چھپانا بھی ایک مشکل کام تھا.
حمدو تو انتہائی خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بھیا شعبان، یہ دولت کہاں رکھو گے؟ یار بیوقوفی کی بات مت کر، تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، تو ہی کچھ بتا۔ میں بتاؤں؟ بینک میں اکاؤنٹ کھولو فوراً چل کر۔ وہ کیسے کھولا جاتا ہے؟ ارے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ ہم جتنی بڑی رقم سے اکاؤنٹ کھولنا چاہتے تھے، بینک مینیجر نے اس کے سلسلے میں ہم سے تعاون کیا، خود ہی ہماری گارنٹی پر سائن کیے۔ وہ کچھ مشکوک سا تھا، لیکن میں نے صاف گوئی سے اس سے کہا، مینیجر صاحب، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رقم چوری وغیرہ کی ہے یا ہم نے کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، تو ایسا کریں کہ پولیس سے رابطہ کریں، وہ ہمارے بارے میں تصدیق کریں تو اکاؤنٹ کھول لیجئے گا۔ ارے نہیں نہیں جناب، آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ لوگ اتنی سادگی سے اتنی بڑی رقم لے آئے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی ایسا احساس ہوا ہے تو۔ بہرحال رقم جمع ہو گئی، تھوڑی سی رقم ہم نے اپنے پاس رہنے دی۔ حمدو تو بالکل نشے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، ارے بھیا، زندگی ہی بدل گئی، کیا کروں کیا نہ کروں۔ ارے ایک بار میرا بھی ایسا ہی کوئی نمبر لگ جائے۔ حمدو، تو فکر نہ کر، تو میرے ساتھ ہے نا؟ یہ ساری رقم میری نہیں بلکہ تیری بھی ہے، میں اکیلا اسے نہیں کھاؤں گا۔ مگر بھیا، اس سادھو کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ جب بھی غور کرتا ہوں میرا حلیہ خراب ہونے لگتا ہے۔ پاگل ہے تو، بس یہ سمجھ لے کہ ہمارے برے دن دور ہو گئے، تو بھی عیش کرنا اور اب دیکھنا کہ آگے کا وقت کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے ایک ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کیا، رقم بینک میں جمع کر دی گئی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اسے بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کیا جائے گا۔ بہرحال وہ سب کچھ میرے لیے ایک خواب کی مانند تھا۔ میں نے اپنے طور پر بہت سے منصوبے بنائے، پھر نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ 3-4 دن کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی رقم دوبارہ 14 نمبر پر لگا دی۔ جگہ تبدیل کر لی تھی، یہاں بھی میرا کام بن گیا اور میں زبردست طریقے سے جیت گیا۔ حمدو تو جوش حیرت سے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، بھیا ایک کام نہیں کرو گے؟ ہاں بولو۔ ایک بار پھر ان سادھو مہاراج کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام میرا بھی بن جائے۔ تو اگر چاہتا ہے تو چل۔ ویسے سادھو نے ایک بات کہی تھی مجھ سے، اس نے کہا تھا کہ اس نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے مجھے بھی اس کے بدلے میں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اڑے بڑے زبردست ہوتے ہیں یہ لوگ، جو اتنی بڑی رقم تمہیں دلوا سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم دونوں اسی شمشان کی طرف چل پڑے۔ ہماری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں، کچھ نئی چتاؤں کا اضافہ ہو چکا تھا، ماحول بہت خوفناک تھا۔ درخت ہوا سے جھول رہے تھے، ان کے پتے جب آپس میں بجتے تو یوں محسوس ہوتا کہ کوئی دبے پاؤں چل کر ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ لیکن اس دن وہ سادھو ہمیں وہاں نہیں ملا، ہم خاموشی سے واپس آ گئے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، رات کو ہم اپنے ہوٹل میں واپس گئے۔ درمیانے درجے کا چھوٹا سا ہوٹل تھا، لیکن وہاں کا ماحول ہمیں کچھ گڑبڑ سا لگ رہا تھا، بس کچھ عجیب سی کیفیت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کے سب چالاک اور شاطر لوگ بستے ہیں۔ اسی رات میں نے اپنے کمرے میں ویٹر کو بھی دیکھا۔ ہوٹل کا ویٹر میرے کمرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا، بس اور تو کوئی بات نہیں تھی۔ دل میں خوف کا سا ایک احساس گزرا کہ کہیں یہ کمبخت کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دوسری طرف میں نے حمدو سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ پریشان لہجے میں بولا، بات تو بالکل سچ ہے، اصل میں ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں حالات سے ڈرتا ہوں۔ اصل میں ہم لوگ جس طرح امیر بنے ہیں وہ بڑی خوفناک بات ہے۔ حمدو، ہمیں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں ہم آسانی سے رہ سکیں۔ کچی سرائے کا نام سنا ہے تم نے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سرائے ہے ایک، کچی سرائی کہلاتی ہے۔ ویسے بھی شہر کے اندر ہی اندر غریب لوگوں کی آبادی ہے۔ ہمیں اپنی دولت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ڈاکو ہمارے پیچھے لگ گئے تو مصیبت آ جائے گی۔ چلو کچی سرائے چلتے ہیں۔ کچی سرائے واقعی عمدہ جگہ تھی، سیدھے سادے غریب لوگ بستی میں رہتے تھے۔ سرائے کے مالک نے ہمیں رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا، 2 چارپائیاں، بسترا۔ ہم نے جب اس سے معاوضے کی ادائیگی کی پیشکش کی تو وہ ہم سے مروب ہو گیا اور بولا، جناب عالی، آپ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، جس چیز کی بھی ضرورت ہو بتا دیجئے گا، ہمارے ہاں ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے۔ کچی سرائے کے ایک بڑے کمرے میں ہمیں کافی آسانی حاصل ہو گئی تھی۔ حمدو بھی یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے۔ میں اس سوچ میں ڈوبا رہا کہ سادھو اگر مجھ سے کچھ چاہتا ہے تو اب تک اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہ قائم کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسے لوگ تو بے نیاز ہوتے ہیں، ان کے پاس میرے جیسے 50 آدمی پہنچتے ہوں گے، بھلا کیا ہوگا۔ لیکن مجھے جو کچھ دے دیا تھا اس نے وہ میری تقدیر کا ہی عطیہ تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ اس دن حمدو کسی کام سے چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بھیا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کچھ لوگوں سے ملاؤں۔
ہو سکتا ہے رات کو واپس نہ آؤں۔ ٹھیک ہے، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں نے کہا اور حمدو چلا گیا۔ سردیوں کا موسم تھا، سردی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھی۔ سرائے میں کوئی 8 ساڑھے 8 بجے ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ میرا کمرہ جس جگہ تھا وہاں 2 دروازے تھے، ایک تو سرائے کے عقبی حصے میں کھلتا تھا جہاں سامنے وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، دوسرا سرائے کے اندر راہداری میں کھلتا تھا۔ اندر کا دروازہ جو باہر کی سمت کھلتا تھا اندر سے مضبوطی سے بند ہی رہتا تھا، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی جب اس دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ دل میں بہت سے دہشت کے احساسات ابھرے تھے، لیکن اب اتنا بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ چنانچہ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا، لیکن میں نے اپنے سامنے اسی سادھو کو دیکھا جس نے میری تقدیر بدل دی تھی۔ سادھو کو دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ سادھو میرے سامنے ہوگا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، واہ رے واہ شبان علی، اپنا نام بتا دیا ہمیں اور ہم سے ہمارا نام تک نہیں پوچھا۔ آئیے آئیے مہاراج، آئیے اندر آ جائیے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو صرف جناب اور مہاراجی کہہ سکا۔ اصل میں آپ کی وجہ سے آپ کی میرے دل میں اتنی عزت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آپ کا نام پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ آپ آئیے آئیے نا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اس جگہ تک آ جائیں گے۔ سادھو اندر آ گیا اور پھر اس نے میرے کمرے میں قدم رکھا اور بولا، ایسا کرو، یہاں نہیں باہر چل کر کھلی ہوا میں بیٹھتے ہیں۔ آئیے جیسا آپ کا حکم، میں نے کہا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ باہر وسیع و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، یہاں سے ایک سوکھا نالا بھی گزرتا تھا جس پر پل بنا ہوا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے نالے کے پل پر جا بیٹھے۔ سادھو نے مجھ سے کہا، بول کیا خاطر کروں تمہاری؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں رے، ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں جو میزبان کی خاطر مدارت کرتے ہیں۔ خیر چھوڑ خاطر مدارت کو۔ نہیں، میں شرمندہ ہوں، لیکن یہ سرائے ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میرا اپنا تو کوئی گھر نہیں ہے، یہاں میں آپ کی کیا خاطر مدارت کرتا۔ یہاں کی چیزیں ہمارے لیے حلال بھی نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتا، تیرا نمبر لگا تھا؟ ہاں، آپ کی مہربانی سے میرے دن پھر گئے، میں نے کہا۔ پاگل ہے، نرا پاگل، چھوٹی عقل، اتنی سی رقم سے دن پھرتے ہیں بھلا، پاگل۔ سنسار دیکھا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں مہاراج، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں زندگی میں اتنی بڑی رقم تو میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ میرے لیے تو یہ رقم ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ پاگل، یہ کوئی خزانہ ہے؟ میں تجھے ایک بات بتاؤں، اگر تو میرے چرنوں میں بیٹھ جائے گا تو اس سنسار کا آدھا بادشاہ بنا دوں گا تجھے۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ کالی چرن نام ہے میرا۔ کالی چرن جو کہتا ہے وہ کالی کے چرنوں کی قسم کھا کر کہتا ہے۔ کالی ماتا کے چرنوں میں، کالی چرن کے چرنوں میں آ جا، کالی چرن تجھے بادشاہ بنا دے گا، راجا بنا دے گا تجھے۔ تیرے چاروں طرف داسیاں ہی داسیاں ہوں گی، دولت کے انبار لگے ہوں گے، تیرے چرنوں میں تو راجاؤں کی طرح جیے گا تو۔ شکل صورت کا اتنا اچھا ہے، جو دیکھے گا وہ تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا، کیا سمجھا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سحر کے عالم میں کہا۔ جادو ٹونوں سے لگاؤ ہے تجھے، کوئی چلا کھینچے گا، کچھ سکھاؤں گا تو سیکھے گا۔ ارے پاگل، یہ تیری تقدیر ہے کہ تو میرے پاس آ گیا، اور میرے دل میں بھی تیرے لیے ایک نرمی پیدا ہو گئی۔ جب تو بیٹھا کام رہا تھا نا تو میرے دل میں آیا کہ چلو اسے بنا دو دھنوان۔ ہزاروں میرے پیچھے ہاتھ باندھے پھرتے ہیں، مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ مجھے یہ سب کچھ سکھا دیں گے؟ دیکھ، اس دن بھی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ سارے سنسار میں ایک ہی کھیل ہوتا ہے، کچھ دو اور کچھ لو۔ کسی کو کچھ دو گے نہیں تو کسی سے کچھ لے بھی نہیں سکتے۔ اب بول، میرا علم سیکھنا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں، آپ مجھے یہ سکھا دیں گے؟ ہاں، میں تجھے سکھا دوں گا، لیکن وچن دینا ہوگا تجھے۔ بول، سڑتے ہوئے 1,01,171 جسموں کی قسم، جو کچھ میں کہوں گا وہی کرے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ او پاگل، میں تجھ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سن، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتا کہ چیلا بنے گا ہمارا، آسمان پر بٹھا دیں گے تجھے، راج کرے گا، جیون بن جائے گا تیرا۔ مہاراج، آپ جیسا حکم کریں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب بول، سڑتے ہوئے 1,01,171 جسموں کی قسم کہ ہم جو کچھ کہیں گے وہی کرے گا۔ سڑتے ہوئے 1,01,171 جسموں کی قسم کہ آپ جو کچھ کہیں گے میں وہی کروں گا مہاراج۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھایا تو نے، نبھا سکے گا؟ ہاں، بھاگے گا تو نہیں درمیان میں؟
نہیں، ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے۔ کل یوں کرنا، شمشان گھاٹ آ جانا، وہیں اسی جگہ جہاں تو مجھے پہلی بار ملا تھا۔ دن کے 12 بجے سے کچھ پہلے آ جانا، تو 12 بجے ہم تجھ سے آخری وچن لیں گے۔ اور سن، تجھے 40 دن کا چلہ کھینچنا پڑے گا۔ اگر کوئی تیرا من کا میت ہے تو اسے کہہ دینا کہ 40 دن تک تو واپس نہیں آئے گا۔ کیا سمجھا؟ 40 دن؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ڈر گیا؟ بس صرف 40 دن کی بات کر رہا ہے۔ ارے 40 دن میں تو کوئی راجا کوئی مملکت بھی نہیں فتح کر سکتا، ہزاروں کٹانے پڑتے ہیں اس کو۔ تجھے تو صرف چلہ ہی کرنا پڑے گا، ایک چھوٹا سا۔ سوچ لے، جان لے۔ نہیں، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ اور تو کوئی ہے بھی نہیں میرا، جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، لیکن حمدو سے کہہ دوں گا کہ میری اور اس کی ملاقات 40 دن کے بعد ہوگی۔ اسے اتنے پیسے دے دوں گا کہ وہ اس سرائے میں آرام سے 40 دن گزار سکے۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جتنی چاہے گا دولت حاصل کرے گا، جس طرف نظر اٹھائے گا لوگ تیرے سامنے سے نظر جھکا دیں گے۔ بہت بڑا مقام ہوگا تیرا، غریبوں کو امیر اور امیر کو پلک جھپتے غریب بنا دے گا، کوئی دم نہ مارے گا تیرے سامنے۔ کیا سمجھا؟ میں تیار ہوں، اور سوچ لینا کل تک، اور سوچ لینا۔ نہیں، میں نے سوچ لیا ہے۔ نہیں، اس کے بعد مجھے وچن دینا پڑے گا، قسم کھانی پڑے گی۔ جب تو قسم کھائے گا تو اس قسم کو نبھانا پڑے گا، نہیں نبھائے گا تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا، اور پھر چھٹکارا مشکل ہو جائے گا تیرا۔ آپ بے فکر رہیں، زبان کا پکا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل 12 بجے سے 10 منٹ پہلے شمشان گھاٹ پر آ جانا، اس نے کہا۔ میں آ جاؤں گا مہاراج، میں نے جواب دیا، اور سادھو واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں نے اس کے پیچھے قدم اٹھانے چاہے، مگر نہ جانے کیا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں سو گئے، ان میں جھنجھناہٹ بھی نہیں ہو رہی تھی، پتھر کے پاؤں بنے ہوئے تھے۔ میں حیرانی سے اپنے پیروں کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہوا۔ میں نے دل میں سوچا، نگاہیں اٹھا کر سادھو کو دیکھا تو وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اپنے پیروں پر چٹکی لی تو خاصی تکلیف ہوئی، پھر میں نے پاؤں ہلائے تو میرے پاؤں کھل گئے ایک دم سے۔ میں شدید خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ میں سادھو کے پیچھے نہیں جا سکا تھا۔ بہت ہی ڈر لگا تھا مجھے، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا لباس سرد پانی میں بھیگ گیا ہو۔ بہت ہی خوفناک شخصیت ملی تھی مجھے۔ آہستہ قدموں سے میں واپس سرائے میں پہنچ گیا۔ حمدو اسی طرح گہری نیند سو رہا تھا، اور میں بھی بستر پر لیٹ گیا۔ میرا دم گھٹا جا رہا تھا، نہ جانے کیا کیا سوچے دامن گیر تھیں کہ کیا ہوگا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ سادھو کالی چرن نے جو کچھ کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ سٹے کا نمبر لگا اور میرے پاس بے شمار رقم جمع ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ جیسا کہہ رہا ہے، اگر ویسا ہی ہوا تو پھر تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ زندگی بن جائے گی۔ یا خدا میرے بھی دن پھیر دے۔ میرے والد صاحب نے تو پوری زندگی مسجد کی امامت میں گزار دی، محلے سے روٹیاں آ جاتی تھیں، انہی میں گزارا ہوتا تھا۔ لیکن میرے سامنے جو ایک روشن مستقبل پھیلا ہوا ہے، یہ تو مجھے بہت کچھ دے دے گا، اس سے تو میری زندگی بن جائے گی۔ یہ تمام سوچیں میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے اچھی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ حمدو بیچارے کے بارے میں نے یہ سوچا کہ جب سادھو مہاراج کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ساتھی ہی میرے ساتھ وقت گزرے گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم کسی انسان کا ایک ساتھی ہو۔ ساری رات خوشی کے مارے نیند نہیں آئی تھی، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ بعد میں خوبصورت کوٹھیاں، شاندار کاریں، اور نہ جانے کیا کیا، جو کچھ میں نے اس شہر میں دیکھا تھا، اب میں اس سے پوری طرح واقف ہوتا جا رہا تھا۔ بستی علی جا کی زندگی بہت ہی مختصر تھی، اور باقی ساری صورتحال خاصی مختلف۔ چنانچہ میں اس بارے میں کچھ سوچتا رہا تھا۔ دوسری صبح میں نے ناشتہ کرنے کے بعد حمدو سے کہا، ہاں حمدو سیٹھ، اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ یار میں تو پاگل ہوا جا رہا ہوں خوشی سے، یہ سوچ کر کہ جو رقم بینک میں ہے وہ رقم وہ ہماری اپنی ہے۔ ویسے تو وہ رقم 100% تمہاری ہے، لیکن تم نے جس طرح مجھے اپنا ساتھی بنایا ہے وہ ایک انوکھی بات ہے۔ حمدو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ حمدو، اگر ہمارے پاس دولت کے انبار ہوں، کوٹھیاں، کاریں ہوں، ہماری زندگی میں وہ ساری چیزیں ہوں جو بڑے آدمی کی زندگی میں ہوتی ہیں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمارے لیے اچھی رہیں گی وہ؟ یار بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تمہیں دل کی بات بتاؤں، تھوڑا بہت تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا چکا ہوں
کہ یتیم خانے میں پلا بڑھا بہت سے لڑکے تھے وہاں، سب بے شمار باتیں کیا کرتے تھے، زندگی کی ان پرآسائش داستانوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، لیکن بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ ہوتی تھیں۔ میں خوابوں میں اپنے آپ کو ایک بڑا آدمی دیکھتا تھا۔ اب جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم بھی کسی اچھے سے ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، تو مجھے یقین نہیں آتا۔ حمدو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک کام کرنا ہوگا جس کے بارے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن 2-2.5 مہینے کے لیے مجھے تم سے جدا ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 1.5 مہینے میں کام ہو جائے۔ اس کے بعد حمدو، جب میں واپس آؤں گا نا تو میرے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جا کہاں رہا ہے وہ؟ حمدو، یہ سمجھ لو شہر سے باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ حمدو نے محبت سے کہا۔ نہیں حمدو، مجھے ابھی وہاں اکیلے ہی جانا پڑے گا، مگر میں کیا کروں گا اس دوران؟ 1-1.5 مہینہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تم اسی سرائے میں اسی جگہ رہو گے، اتنی رقم دیے جاتا ہوں کہ عیش عشرت سے زندگی گزارو، کسی مشکل میں گرفتار نہ ہونا، کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہیں پریشانی ہو۔ 1.5 مہینے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو تم اس جگہ پر ہونا۔ ٹھیک ہے بھیا، اگر کام ایسا ہے کہ تمہارے اکیلا جانا ضروری ہے تو تم چلے جاؤ، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ بس میں تمہیں یہی سب کچھ بتا رہا ہوں۔ بہرحال حمدو کو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا۔ پھر 12 بجے سے پہلے میں چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد شمشان گھاٹ پہنچ گیا، لیکن اس وقت شمشان گھاٹ میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ کوئی چتا جلائی جانے والی تھی، کسی مردے کی ارتھی لائی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے دور ہٹ کر ایک سنسان گوشے میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک 12 بجے میرے پیچھے آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کالی چرن کو وہاں پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ بات کے دھنی ہو بیٹا، وقت پر آ گئے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں سادھو مہاراج، مگر یہاں تو مردہ جلایا جا رہا ہے۔ ہاں، مگر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی وجہ سے آپ شاید یہاں نہ آئیں۔ کیا واقعی تو ایسا سوچ رہا تھا؟ کالی چرن نے کہا اور ہنسنے لگا، پھر بولا، تماشا دیکھے گا؟ کیسا تماشا مہاراج؟ میری شکتی کا تماشا، میری طاقت کا تماشا۔ شاید تیرے من میں ایک معمولی سی بات ہوگی، میں صرف سٹے کا نمبر بتانے والا معمولی سا سادھو ہوں، تو مجھے کوئی معمولی جوگی یا سنیاسی سمجھتا ہوگا۔ پاگل، جیون بتا دیا ہے میں نے، جیون۔ ان سارے علوم کو حاصل کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے میں نے اپنے جیون میں اس کالے علم پر بڑی محنت کی ہے، اور یوں سمجھ لے کہ اب میں ایک نیا علم سیکھنے جا رہا ہوں جس کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ جے ہو مہاراج کی، میں یہی کہہ سکتا تھا۔ میں نے نہ جانے کہاں سے سنے تھے یہ الفاظ اور دہرا دیے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا کہا تو نے؟ جے ہو مہاراج کی؟ ارے جے ہو تیری، سمجھا؟ تیری جے ہو۔ اب دیکھ کیا تماشا دکھاتا ہوں میں تجھے، اب دیکھ۔ اس نے مجھے ان لوگوں کی طرف متوجہ کیا جو چتا کے قریب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ارتھی چتا کے قریب رکھی ہوئی تھی، پنڈت اشلوک پڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک ارتھی پر پڑے ہوئے مردے نے ایک زوردار چیخ ماری اور آس پاس کھڑے ہوئے لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہاں سے مردہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا میں نے بھی دیکھا کہ ارتھی پر پڑے ہوئے مردے میں جنبش ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی مردے نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے بدن پر چمٹے ہوئے کپڑے کے بند توڑ دیے۔ پھر اس نے دوسری چیخ ماری اور کپڑے اتار کر پھینک دیے۔ قریب کھڑے ہوئے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ لوگ چیختے چلاتے، ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے، ایک دوسرے کے گراتے ہوئے، انہیں پھلانگتے ہوئے جدھر منہ اٹھا دوڑ پڑے۔ اسی طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے وہ کہ بتا نہیں سکتا میں۔ جبکہ مردہ ارتھی کے قریب کھڑا ہوا تھا، آن کی آن میں ان چاہنے والوں کا صفایا ہو گیا جو اسے لے کر روتے پیٹتے یہاں تک پہنچے تھے۔ اب وہاں چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس اکیلا مردہ ساکت کھڑا تھا۔ کالی چرن نے ہنس کر کہا، دیکھ بیٹا، یہ ہوتی ہے سنسار کی محبت۔ پتہ نہیں ان میں سے کون اس پاپی کا کون ہوگا، بڑی چاہت سے ارتھی بنا کر لائے، اور جیون کا خوف کیا چیز ہوتی ہے۔ سارے کے سارے محبت بھول کر ڈر کر بھاگ گئے۔ دیکھ، پتہ نہیں ان لوگوں کا، یہ دیکھ۔ تو میں بھی رہا تھا، مگر میں کیا دیکھتا، خوف کے مارے خود میرا بدن پسینے چھوڑ رہا تھا۔ دوسری طرف کالی چرن ہنس رہا تھا۔ میں نے بامشکل تمام کہا، مگر مہاراج، کیا یہ مردہ زندہ ہے؟ میرا مطلب ہے وہ۔ ارے نہیں تو پھر؟ بس ہم نے اپنی شکتی استعمال کی، ہمارا ایک غلام اس کے شریر میں گھس گیا اور اس نے سب کو ڈرا کر بھگا دیا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، یہ تو تجھے ہم نے ایک تماشا دکھایا ہے۔ اس بیچارے کی
اب اگلی منزل تو اسے ملنی ہی چاہیے. ایسا ہم نہیں کریں گے، یہ برائی ہو جائے گی. ہم اسے اس چتا میں پہنچا دیتے ہیں، اسے چتا چھیننے سے کیا فائدہ؟ اس نے کہا اور اس کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں. میری نظریں بھی اس طرف دیکھ رہی تھیں. خوف کے مارے میری گھگی بند ہو گئی، لیکن بمشکل تمام میں خود کو سنبھالے ہوئے تھا. اچانک میں نے ایک بار پھر مردے کے بدن میں جنبش دیکھی. وہ جھکا اور اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹنے لگا. پھر اس نے خود ہی انہیں اپنے بدن پر لپیٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا لکڑیوں کے اس ڈھیر میں داخل ہو گیا. اس کے بعد وہ اس ڈھیر میں جا کر لیٹ گیا اور اسی وقت اچانک کالی چرن کے منہ سے آگ کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا اور لکڑیوں کی سے جا ٹکرایا. میں نے لکڑیوں کو آگ پکڑتے دیکھا تھا. ادھر کالی چرن کے منہ سے مسلسل شعلے نکل رہے تھے اور میں چتا میں ہر طرف آگ لگتی دیکھ رہا تھا. خوف سے میری حالت بری تھی اور میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا جب میں اس شمشان گھاٹ کے بارے میں داخل ہوا تھا اور اتفاق سے یہ سادھو ہمیں مل گیا تھا. یہ تو بہت ہی بڑی چیز تھی، بہت ہی بڑی. چھوٹے موٹے سادھو سنت تو ہم نے ہماری بستی میں علیجا میں آتے تھے، جوگیوں اور سنیاسیوں کی جگہ تو سڑکوں پر ہوتی ہے. اس وقت میں اسے ایسا ہی کوئی سادھو سمجھا تھا، لیکن اب جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ ناقابل یقین تھا. بلا شبہ وہ ایک انتہائی زبردست قسم کا سادھو تھا اور اس کا مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا. لیکن ایک اور خوف بھی میرے ذہن میں پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں. ابھی تک کی زندگی تو بڑی پرعیش گزری ہے اور سادھو کی وجہ سے جو دولت حاصل ہوئی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، لیکن آگے چل کر کوئی مشکل نہ پیش آ جائے مجھے. میں سوچ رہا تھا لیکن جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا اور جو سبز باغ اس نے مجھے دکھائے تھے، اگر وہ واقعی میری کوششوں سے مجھے حاصل ہو جائیں تو کیا زندگی گزرے گی، زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا. اس خیال کے تحت میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جلتی ہوئی چتا کا جائزہ لیتا رہا جس نے آن کی آن میں مردے کو جلا کر خاکستر کر دیا. میں نے سادھو کی طرف دیکھا تو وہ بولا، اب چھوڑ ان کھیل تماشوں کو. تو نے ایک بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ تماشا دکھانا پڑا. تو نے کہا تھا نا کہ ان لوگوں کے آ جانے سے کہیں ہمارا کام خراب نہ ہو جائے. سو میں نے تجھے یہ بتایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ بھی سن لے کہ میری طاقتور شکتی ہر وہ کام کر سکتی ہے جو میں چاہوں. سمجھ رہا ہے نا؟ اس سے تجھے یہ بھی بتانا تھا کہ مجھے جو وچن دیا ہے اسے پورا کرنا تیرا فرض ہے، اور اگر تو نے اس وچن کو کبھی توڑا تو تیرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس سے بھی برا ہوگا. ٹھیک ہے مہاراج، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تجھے جو بتا رہا ہوں وہ مجھے کر کے دکھا. ایک بات بتا، تو مسلمان ہے نا؟ ہاں. اور ایک مولوی کا بیٹا؟ جی مہاراج. مولوی صاحب کیا کرتے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر بتاؤ. مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. کہاں رہتے تھے تم لوگ؟ بستی علیجا. بستی علیجا میں تیرا گھر کہاں تھا؟ مسجد کے اندر تھا. تیرا اپنا کوئی گھر تھا؟ نہیں. خیر اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے والد صاحب مر گئے. پھر کیا چھوڑ گئے تھے کچھ تیرے لیے؟ کچھ نہیں. تو نے اس کے بعد کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بستی والوں نے مجھے ایک طرح سے بھوکا مار دیا تھا. بالکل ٹھیک. میں تجھے بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین دھرم سب بیکار سی باتیں ہوتی ہیں. انسان بس انسانوں کی بنائی ہوئی لکیروں پر چلتا رہتا ہے. اصل چیز طاقت ہے. جس انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ سنسار کا بادشاہ ہوتا ہے. جس طرح چاہے اپنے دین کو اور اپنے دھرم کو رکھ لے. دین دھرم بہت بات کی چیزیں ہیں. جب انسان کا پیٹ بھر جائے تو وہ دین کی باتیں کرنے لگتا ہے. اصل چیز طاقت ہے. اصل چیز ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. اب تو بتا، دھرم بڑا ہے یا طاقت؟ میں سوچ میں ڈوب گیا. میں نے ویسے تو زندگی میں کبھی کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا تھا جو بہت بڑی حیثیت کا حامل ہو، لیکن بس ایک بات تھی، اور وہ یہ کہ جب والد صاحب مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تھے تو تقریریں کیا کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، اسی طرح وہ انسان کو مذہب سے، خدا سے دور کرتا ہے. اور اس وقت یہ شیطانی باتیں میرے کانوں میں نہیں پڑتی تھیں. دوسری طرف سے میرے کانوں میں اپنے والد صاحب کی آواز ابھر رہی تھی. اسے ہی تو شیطنت کہتے ہیں. انسان اسی سے بچ جائے تو انسان رہتا ہے، ورنہ شیطان بن جاتا ہے. بہرحال یہ تمام باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں. اس نے کہا، بیٹھ جا. جیسے ہم بیٹھ رہے ہیں ویسے ہی بیٹھ جا. اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. میں نے اسے غور سے دیکھا. سورج آسمان کے بیچوں بیچ آ چکا تھا. تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی. اس تیز دھوپ میں وہ پالتی مار کر بیٹھ گیا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے، گردن سیدھی کی، سینہ تانا. میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اسی انداز میں بیٹھ گیا.
اس نے مجھے جہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا یہ جگہ اس کے عین سامنے تھی اور میرا اور اس کا چہرہ بالکل آمنے سامنے تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، بڑی مقناطیسی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ میرے بدن میں بار بار تھر تھری پھیل دی جاتی تھی، لیکن میں خود کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے کہا، جو لفظ میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں وہی بولے گا تو؟ ٹھیک ہے، رکشم مکاشا بول۔ رکشم مکاشا، میں نے کہا۔ سوجالم، سوجالم، سوفیلم، سوفیلم، ستیا جوتشنم، ستیا جوتشنم، ماترم، ماترم، بندے ماترم، وندے ماترم۔ سوگند کھاتا ہوں 700 سڑی ہوئی لاشوں کی، 7 دیو کنیاؤں کی، مہا کالی کی، کہ آج سے میں تمہارے چیلوں میں شامل ہو رہا ہوں، اور جو کچھ گرو مہاراج کہیں گے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کروں گا۔ بولتا رہ۔ میں نے اسی کے مطابق الفاظ دہرا دیے۔ اس نے 3 بار مجھ سے یہ الفاظ کہلائے۔ دل ان الفاظ کی نفی کرتا رہا تھا، ضمیر اندر سے ملامت کر رہا تھا، ایک کراہت کا احساس دل سے اٹھ رہا تھا، لیکن میں خاموش ہی تھا۔ اس نے کہا، اس طرح تو میرا چیلا بن گیا، اب میں تیرے ماتھے پر تلک لگاتا ہوں۔ اس نے زمین پر تھوکا۔ پیلے پیلے رنگ کا یہ بدبودار تھوک تھا جس میں اس نے انگوٹھا ڈبویا، مٹی میں اسے رگڑا اور میرے ماتھے پر ایک لکیر کھینچ دی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری پیشانی پر جلتی ہوئی آگ لگا دی گئی ہو۔ بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میرا ماتھا جل رہا ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک، اب تو رہے گا مسلمان کے بھیس میں، مگر ہو جائے گا شدی، نہ ہندو نہ مسلمان۔ کالی طاقت کا پجاری، مہا کالی کا خادم، تو ہمیشہ ویر چتروں کی سیوا کرے گا، انہی کے کرموں پر چلے گا۔ لوگ تجھے مسلمان سمجھیں گے مگر تو کچھ اور ہی ہوگا۔ مسلمانوں کی طرح پوجا پاٹ کرے گا، نمازیں پڑھے گا۔ دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ تو مسلمان ہے، مگر تو ہوگا کالی شکتی کا سیوک۔ اب تو کالی پجاری بن چکا ہے۔ اب اپنے آپ پر مان کر کہ بہت سی طاقتیں تیری مٹھی میں آنے والی ہیں۔ میرا دل اب بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے وہ تو قبول نہیں تھا۔ میرے کانوں میں تو پیدا ہوتے ہی اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے تو صرف اللہ کا نام سنا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ کوئی دھوکہ کر لوں؟ یہ ناممکن تھا۔ بے شک میں بہت سچا مسلمان نہیں تھا، میں نے بہت نمازیں نہیں پڑھی تھیں، 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر میں ایسے شیطانی کام کروں؟ میرا دل گندگی میں ڈوبا ہوا ہو۔ شدید ہلچل پیدا ہونے لگی تھی میرے دل میں۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور میرے اندر کی کیفیت سے بے خبر اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اب جان رہا ہے کہ کیا ہوگا 40 دن تک؟ پورے 40 دن تک تو چلا کشی کرے گا، وہ بھی ایک مسجد میں بیٹھ کر۔ تو وہاں بیٹھ کر یہ جاب پڑھے گا، لیکن تیرے دل میں اس جاب ہی کا ارادہ ہوگا۔ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے گا، پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اس کے بعد تمہارا کام یہ ہوگا کہ شمشان گھاٹ سے اسی جگہ سے ایک مردے کی کھوپڑی اٹھا کر لے جانی ہوگی تجھے۔ مردے کی اس کھوپڑی کو دور لے جا کر تو پتھر سے توڑے گا اور ایک سل پر اسے باریک پیس لے گا۔ جب یہ کھوپڑی باریک پس جائے تو ایک 11 سالہ بچہ جو مسلمان ہو اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کی گردن پر چھری پھیر دینا۔ اس کی گردن سے جو خون نکلے گا وہ ایک صاف زمین پر پڑنا چاہیے۔ اس صاف زمین پر تو اس کھوپڑی کے صفوف کو ملا کر اس کا ایک لپٹا سا بنا لینا اور اسے ایک برتن میں رکھ کر ساتھ لے آنا۔ میں تجھے یہیں اس شمشان گھاٹ میں ملوں گا۔ 41ویں دن تجھے یہ کام کر کے میرے پاس پہنچنا ہے۔ سمجھ رہا ہے نا تم؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اچانک ہی میرے اندر ایک عجیب سی وحشت ابھر آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کالی چرن مہاراج، یہ 2 کام جو تو نے مجھے بتائے ہیں، افسوس میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں مہاراج، یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ کیا بک رہا ہے تو؟ جو کچھ کہہ رہا ہوں مہاراج وہ بالکل سچ ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کالی طاقت پر جو اس طرح مجھے حاصل ہو۔ میں نے زندگی بھر مسجد میں وقت گزارا ہے، لیکن میری بد نصیبی نے مجھے میرے باپ کی پیروی نہیں کرنے دی۔ وہ مجھے بہت سمجھاتے تھے، بہت بتاتے تھے کہ دیکھو بیٹا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ تمہیں سب کچھ دے گا، بالکل سب کچھ دے گا وہ مجھے۔ تم نے ساری باتیں کی وہ اپنی جگہ۔ نہ تو میں کسی مسلمان بچے کا خون پی سکتا ہوں اور نہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔
ارے ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ارے پاگل کے بچے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرے چرنوں کی دھول تھا، جو میں کہہ رہا تھا کر رہا تھا تو یہ اچانک ہی تجھے کیا ہو گیا؟ اگر یہ بات ہے تو تم نہیں جانتے کالی چرن، تم نہیں جانتے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ اذان بے مقصد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اذان کا ایک ایک لفظ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ کتنی ہی برائیوں کے راستے پر نکل جائے، جب اسے خدا یاد آتا کرتا ہے تو اس کے بعد اسے اور کچھ یاد نہیں رہتا۔ پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں تیرے مغز پر دیوانگی کیوں سوار ہو گئی ہے۔ اب تک تو صحیح راستے پر چل رہا تھا،